اب اس کے بعد ایک اور حوالہ دیتا ہوں، وہ بھی اہل حدیث مکتب فکر کے، جو غیر مقلد اہل حدیث مکتب فکر کے ایک جلیل القدر محدث ہے ہندوستان کے، علامہ شوکانی تو عرب تھے، اب ذرا ہند کا بھی ذرا کھنگال لیں۔ یہ کتاب ہے اون المعبود، یہ سنن ابی داؤد کی شرح ہے عربی میں، اون المعبود، اور یہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی اس کے مصنف ہیں، علامہ شمس الحق عظیم آبادی مصنف ہیں۔ اب ان کو بھی سن لیجئے، کم سے کم کتابیں پڑھی تو ہوتی، شروع کو کھنگالا تو ہوتا تو پتہ بھی چل جاتا۔ اب یہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی، میں اعلیٰ حضرت کے حوالے نہیں دے رہا، مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، علامہ نعیم الدین مراد آبادی کے، علامہ فضل حق خیر آبادی کے، میں وہ حوالے نہیں دے رہا، میں تو دوسرے پہلے ائمہ کے دیے ہیں، اب اہل حدیث مکتب فکر کے دے رہا ہوں۔ اب انہوں نے بھی یہی بات کی، اور وہ اس حدیث کے تحت پھر روایت کر کے جو بات کنکلوڈ کرتے ہیں، علامہ شمس الحق عظیم آبادی اون المعبود کے مصنف، وہ کنکلوڈ اسی طرح کرتے ہیں کہ اس حدیث میں فائدۃ کبیرۃ، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل صحیح حدیث وہی ہے جو امام حاکم نے حضرت علی سے روایت کی، فحضرت صلاۃ المغرب فتقدم رجل فقرأ الحدیث، کہ کسی اور شخص نے نماز پڑھائی مغرب کی اور پھر پوری حدیث بیان کر دی، فرمایا صحیح حدیث یہ ہے، اور اس کے بعد ثم قال صحیح، یہ شمس الحق عظیم آبادی کی عبارت ہے، امام حاکم کو لے رہے ہیں۔ وفی حاضر حدیث فائدہ کیا ہے وہ بھی لکھتے ہیں اہل حدیث مکتب فکر کے امام علامہ شمس الحق عظیم آبادی دہلوی، وہ لکھتے ہیں وہی ان الخوارج تنسب هذا السکر وهذه القراءۃ الى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، حضرت علی شیر خدا پر یہ الزام لگانا خارجیوں کا کام ہے، یہ امامت کروانا، نماز پڑھانا اور قرات کا غلط پڑھنا یہ خارجیوں نے ان کی طرف منسوب کیا ہے، حدیث پاک میں صحیح حدیث میں یہ بات نہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے امام منذری کی کے قول کو لے لیا ہے، بن صاحب کی وہ تمام چیزوں کو انہوں نے رد کیا اور سفیان کے طریق کو پھر اصح قرار دیا ہے، پوری وہ حدیث کی بحث جو میں آپ کو کر چکا ہوں۔ اور آخر پہ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جعفر النحاس، یہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی اون المعبود میں لکھتے ہیں، آخری جملہ لکھتے ہیں کہ ابو جعفر النحاس نے بھی یہ کہا ان المصلی بہم عبد الرحمن بن عوف، کہ نماز پڑھانے والے امام عبد الرحمن بن عوف تھے، ان کا واقعہ ہے، مولا علی المرتضیٰ کا واقعہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر البزار نے بھی یہی روایت کیا ہے، وصلی بہم رجل کسی شخص نے نماز پڑھائی، اور پھر حدیث میں آیا فتقدم بعض القوم، تمام حدیثیں جمع کر کے، اور پھر کہتے ہیں امام منذری نے بھی یہی کہا، اور یہاں ان کا کلام ختم کیا۔ یہ شمس الحق عظیم آبادی کا قول